لندن میں 11ویں شریف اور عرس پاک غوث اعظم کی سب سے بڑی تقریب دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو لندن میں منعقد ہوئی، جس کی سرپرستی مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی جبکہ صدارت پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی نے کی۔ برطانیہ بھر سے علماء کرام اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے اس نورانی محفل میں شرکت کی۔ مزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جو تعصب کرے گا ولیوں کے زمروں میں وہ خدا کی بارگاہ سے معروم ہوگا۔ کسی کے ساتھ بھی تعصب نہیں کرنا، ولی ولی ہے۔ ربیع الثانی کا بابرکت مہینہ آتے ہی پوری دنیا میں 11ویں شریف اور عرس پاک غوث اعظم کی تقریبات کا اہتمام بڑی عقیدت و احترام سے کیا جاتا ہے۔ لندن میں بھی دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو کے زیر اہتمام حضرت شیخ سید عبد القادر شاہ جیلانی کا سالانہ عرس مبارک بڑی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ مفکر اسلام پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی کی سرپرستی میں ہونے والے اس عرس مبارک کی صدارت پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی نے کی۔ برطانیہ بھر سے علماء کرام اور عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے 11ویں شریف اور عرس مبارک کی اس تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں پیر سید عبد القادر شاہ جیلانی نے کہا کہ سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات، سیرت اور فکر کو اپنا کر قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنا جا سکتا ہے۔ اولیاء اللہ دین کے پاسدار ہوتے ہیں۔ انہوں نے علم باطنی تو پیدائشی طور پہ اللہ نے انہوں نے دیتا ہے کہ انہوں نے یکم رمضان کی انہوں نے ولادت ہوئی ہے، تو اس ولادت کے مطابق انہوں اس دن روزہ رکھا، تو پورا مہینہ اس طرح روزہ رکھا۔ تو آئندہ سال جیسے چند جھگڑا پیا، لوگ آخیا انہوں سادات نے گھر بچہ پیدا ہوا ہے تو اتنے پتہ کرو، جب پتہ کیا انہوں نے آخیا سرگی تو بعد پھر انہوں نے دودھ نہیں پیتا، اس وجہ تو لوگوں نے روزہ رکھ لیا۔ اس کا مطلب پیدائشی طور پہ اللہ تعالیٰ دی نال انہوں دی اچھی آشنائی سی، وہ بادر ذات ولی سن۔ پیر سید مظہر حسین شاہ جیلانی نے کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر 5000 سے زائد یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے۔ ہمیں صوفیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا تاکہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کو دوبارہ فتح حاصل ہو سکے۔ آج الحمدللہ ہمارے دارالعلوم میں جو سالانہ عرس غوث اعظم حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان منعقد ہوتا ہے، بڑے تذکر احتشام سے الحمدللہ منعقد ہوا۔ حضرت مفکر اسلام پیر سید القادر شاہ صاحب جیلانی اس کی صدارت فرما رہے تھے۔ آج کی ہماری اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اس مشکل وقت میں ہم امت کو دوبارہ سے وہ پیغام دیں اور وہ سبق بتائیں جو پڑھا گیا تھا۔ تو فلسطین کی سرزمین میں ہم لوگ فاتح کے طور پر گئے تھے اور ہمارے فتح کے جھنڈے کہاں کہاں نہیں لہرائے۔ وہ دراصل صوفیاء کی تعلیمات، صوفیاء کا نظام، صوفیاء کا طریقہ تھا، منہج تھا، جس کی بنیاد پر مسلمان پوری دنیا میں پھیلے اور فاتح بن کر پھیلے۔ اور یہ سروں کے فاتح نہیں تھے، سروں پر حکومت کرنے والے نہیں تھے، دلوں پر حکومت کرنے والے تھے۔ یہ پیغام اور یہ فلسفہ آج کی اس گرم شریف کے بڑی گرم شریف کی مجلس میں بتایا گیا کہ واپس پلٹیے اور اپنے ماضی کو دیکھیے، والی بغداد شہنشاہ جیلان کی تعلیمات کو عام کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ماضی میں ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم فاتح قرار پائے تھے، آج پھر ہمارا مسلمانوں کا جھنڈا بلند ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسی تعلیم کو زندہ کیا جائے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے علماء کرام کا کہنا تھا کہ عظیم ہستیوں میں سے ایک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی بھی ہے، اس لیے ربیع الثانی کی مبارک مہینے میں 11ویں شریف کی تقریبات کا اہتمام بڑے عقیدت و احترام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج کو حضرت غوث پاک کا سالانہ عرس ہے، تو جو صحیح عقیدہ ہے، جو پہلی شرط ہے، اعمال کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو عقیدہ دیکھنا ہوگا کہ اولیاء اللہ کدھر ہیں اور اولیاء اللہ کا عقیدہ کیا ہے، کہ ان کی صفات میں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے صحیح اعمال کیے، جنہوں نے تقویٰ کیا۔ تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، تو ان کی تعلیمات پر جب بندہ چلے تو پھر صحیح عقیدہ اور صحیح اعمال بندہ حاصل کر لیتا ہے۔ آج الحمدللہ سالانہ عرس سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالعلوم قادریہ جیلانیہ والتھمسٹو لندن میں منایا گیا ہے۔ پوری دنیا میں اور بالخصوص UK میں 11ویں شریف کے اس عرس نے بڑا انقلابی کام کیا ہے۔ یہ ماہانہ ایک تربیت گاہ ہے جس میں قرآن و مجید اور حدیث رسول کا درس دیا جاتا ہے اور اولیاء اللہ کی اصل تعلیمات جو ہے وہ عوام تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے نبی کے گھر والے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
जो उनके साथ लगा रहेगा कभी गुमराह नहीं होगा। जिनके नाना नबी और बाबा अली, जिनके नाना नबी और बाबा